अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम सिद्रा है और मैं आपकी जमात हफ्तम की उर्दू की टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, मियाद अव्वल में आज का हमारा 5वां उन्वान खैबर पख्तूनख्वा है। ये सबक आपकी जमात हफ्तम की उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 20 ता 24 पर मौजूद है। इस सबक को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। हिस्सा अव्वल में हम सफ़ा नंबर 20 ता 22 तक की पढ़ाई और वजाहत करेंगे। आइए अब हम अपने उन्वान का आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा। आप प्यारे बच्चों अपनी पेंसिल अपने हाथ पे ले लें और जो मुश्किल अल्फाज के मायने मैं आपको बताती जाऊं वो पेंसिल से आप अपनी किताब पर लिखते जाएं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जिनमें से एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा प्रोविंस। यहाँ के बाशऊर और बहादुर अवाम ने तहरीक पाकिस्तान के लिए रेफरेंडम में न सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया बल्कि आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीर जाकर जंग लड़ी। बाशऊर, अक्लमंद, समझदार। रेफरेंडम किसी ख़ास मसले पर किसी इलाके के लोगों की राय मालूम करना। इसके अलावा 1857 की जंग आज़ादी में यहाँ के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंग आज़ादी, आज़ादी की जंग। नौशहरा छावनी में मौजूद मकामी सिपाहियों ने बगावत करके इस जंग का आगाज़ किया। छावनी जहाँ सिपाही या फ़ौजी रहते हों, बगावत नाफरमानी करना, और ये जंग पेशावर, मर्दान और कबायली इलाकों तक फैल गई। यहाँ के गयूर बाशिंदों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ी। गयूर बहुत गैरतमंद बाशिंदों रहने वाले लोग, और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया, शदीद बहुत ज़्यादा नुकसान। सूबा खैबर पख्तूनख्वा तारीख़ी लिहाज से भी अहम और कई तहज़ीबों का अमीन है। अमीन, अमानतदार। मानसेरा में अशोक आज़म के कतबे। अशोक आज़म जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, ये सल्तनत मौर्य का तीसरा बादशाह था। कतबे, तख्तियाँ। तख्त भाई में बुतमत के खंडरात बोसीदा इमारतें। और सिकंदर आज़म ये बहुत बड़ा फातेह था के ज़माने के आसार अब तक महफूज हैं। आसार, यादगारें या बाक़ियात जो मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलरों और तारीख़दानों के लिए ख़ास तौर पर कशिश का बायस हैं। स्कॉलर, आलिम, फाजिल लोग। तारीख़दान, तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले लोग। कशिश, लगाव या शौक़। अब हम अपने इस पैराग्राफ की वजाहत करते हैं। जैसा कि आपको इस सबक के नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सबक खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ है। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, जिनमें सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसमें हम रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत अक्लमंद और बहादुर हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो तहरीक चलाई गई थी, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, बल्कि कश्मीर को भारतीय मज़ालिम से आज़ाद करवाने के लिए कश्मीर जाकर भी जंग लड़ी। इसके अलावा 1857 को आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी गई थी, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। नौशहरा जगह का नाम है और छावनी वो जगह जहाँ फ़ौजी या सिपाही आर्जी या मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। मकामी यानी नौशहरा के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर जंग शुरू की और ये जंग जो थी पेशावर, मर्दान और कबायली इलाकों तक फैल गई। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा तारीख़ी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है और बहुत सी तहज़ीबों का अमानतदार है। इसके अलावा मानसेरा में अशोक आज़म के कतबे यानी तख्तियाँ उस ज़माने की तारीख़ की बेहतरीन यादगारें हैं। उन पर लिखाई और मुख्तसर बयानात दर्ज हैं।
تخت بھائی جو کہ مردان کے قریب جگہ کا نام ہے 2000 سال پرانی بدھ مت تہذیب کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکندر اعظم کے زمانے کی یادگاریں، تحریریں اور عمارات جس سے اس کے زمانے کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ یادگاریں اب تک محفوظ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اور غیر ملکی عالم فاضل لوگوں اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب ہم اپنا اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ انگریزی دور حکومت میں اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ سن 1935 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اسے الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ ایکٹ قانون یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 21 پر دوسرے پیراگراف کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP کہتے تھے۔ اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ ایریا 74,521 مربع کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا کو پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، لیکن سن 1935 میں ایک قانون کے ذریعے خیبر پختونخوا کو الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ اس لیے اس صوبے کا پہلے نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اور اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ ایریا 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ مربع کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر۔ اس صوبے کی آبادی یعنی خیبر پختونخوا کی آبادی 2,20,00,000 ہے۔ اب آپ پاکستان کا نقشہ دیکھیں۔ اس میں چاروں صوبوں کی تقسیم دکھائی گئی ہے۔ اب ہم اپنا اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے۔ 99.5% یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے، اکثریت زیادہ تر۔ اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں۔ اس صوبے کی سرحدیں شمال مغرب میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان، سرحدیں باؤنڈریز شمال مغرب نارتھ ویسٹ، درہ وہ راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، شمال مشرق یعنی نارتھ ایسٹ، مشرق میں کشمیر، ایسٹ میں کشمیر، جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ میں قبائلی علاقہ جات، جنوب یعنی ساؤتھ میں بلوچستان، اور جنوب مشرق ساؤتھ ایسٹ میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ ٹنل دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم الشان مثال ہے۔ پاک پاکستان عظیم الشان بہت شاندار مثال نمونہ۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور، کیپٹل سٹی کون سا ہے؟ پشاور ہے۔ اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ صوبے کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ اس پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 99.5% لوگوں کا مذہب اسلام ہے۔ یہاں کے لوگوں کی مادری زبان پشتو ہے۔ اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی زبانیں خیبر پختونخوا کی اہم زبانیں ہیں۔ ہمارے صوبے کی سرحدیں شمال مغرب یعنی نارتھ ویسٹ میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان سے ملتی ہیں، شمال مشرق یعنی نارتھ ایسٹ میں گلگت بلتستان سے، مشرق یعنی ایسٹ میں کشمیر سے، جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ میں قبائلی علاقہ جات، جنوب یعنی ساؤتھ میں بلوچستان، اور جنوب مشرق ساؤتھ ایسٹ میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ ٹنل دوستی ٹنل
پاکستان اور جاپان کی دوستی کی شاندار مثال ہے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام کیپٹل سٹی پشاور ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ خیبر پختونخوا کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ گرمائی صدر مقام یعنی موسم گرما میں پاکستان بھر سے لوگ ایبٹ آباد کے سرد اور ٹھنڈے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے ایبٹ آباد کا رخ کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کو برطانوی دور حکومت میں میجر جیمز ایبٹ نے آباد کیا، اس لیے اس کا نام اسی کے نام سے منسوب ہے۔ اب ہم اپنا اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا 24 اضلاع پر مشتمل ہے۔ 24 اضلاع ڈسٹرکٹ۔ ان میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ صوبے کے بعض حصے قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہیں۔ ان قبائلی علاقوں میں پاکستانی قوانین یعنی پاکستان کے قانون کا اطلاق عائد نہیں ہوتے، بلکہ جرگہ سسٹم کے تحت ان کے فیصلے ہوتے ہیں ذریعے۔ لیکن قبائلی عوام خود کو پاکستان کا لازمی جزو سمجھتے ہیں اور وقت پڑنے پر وطن کے دفاع کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لازمی، اہم، جزو، حصہ، دفاع، بچاؤ یا حفاظت، دستے، گروہ یا ٹیم۔ اب ہم اپنے اس پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا 24 ضلعوں پر مشتمل ہے۔ ان ضلعوں میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ صوبے کے بعض حصے جو ہیں قبائلی علاقوں پر مشتمل ہیں۔ ان قبائلی علاقوں میں پاکستان کے قانون عائد نہیں ہوتے، بلکہ جرگہ سسٹم کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جرگہ، جس میں چند لوگ مل کر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن قبائلی لوگ خود کو پاکستان کا اہم حصہ سمجھتے ہیں اور وقت پڑنے پر وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور وطن کی سرحدوں کو دشمن کے برے ارادوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہیں پر ہمارے سبق کے حصہ اول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی پڑھائی اور وضاحت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سبق کے حصہ دوم کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔